وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سیرت طیبہ کی ایک جھلک پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے چند ارشادات پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی ہر سنت اور ہر ادا اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه۔ سیدنا حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں چہرہ مورہ کے اعتبار سے سب سے خوبصورت اور بقیہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے سب سے حسین و جمیل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے اور نہ ناٹے قد کے تھے۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، خاتم پیغمبراں، نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جس طرح کمال سیرت میں سب سے منفرد و یکتا بنایا، اسی طرح حسن سیرت میں بھی آپ کو بے مثال پیدا فرمایا۔ آپ ظاہری اور باطنی حسن و جمال کے اس مرتبہ کمال پر فائز ہیں جہاں سے ہر حسین کو آپ سے حسن کی خیرات مل رہی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوری اور معنوی ہر لحاظ سے اجمل و اکمل، احسن و افضل، اقصب و انسب اور اعلیٰ و ارفع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزوں کی تعداد بے شمار ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر گوشہ تمام و کمال محفوظ رہنا خود ایک عظیم اور بڑا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، وضع و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، مذاق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، اکل و شرب، نشست و برخاست اور سونے جاگنے کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو خلوت و جلوت، روز و شب، سفر و خضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح رخشاں و تاباں کے رخشندہ انوار سے اپنے قلب و نظر کو منور کرتے رہے، اولی مرحلے پر وہی مجاز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی تجلیات کو نثر و نعت میں پیش کر کے اپنی ارادت و عقیدت کو الفاظ کے لطیف و نظیف پیراہن میں سمو سکیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کی حلیہ مبارک کی مختلف تشبیہات اور استعارات کے ذریعے بیان کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور یہ سچ اور حق ہے کہ وہ تشبیہات ذات مصطفیٰ کی کما حق و تمثیل پیش کرنے سے قاصر ہیں، مگر ان کو پڑھ کر بے چین دل کو سکون و قرار ضرور مل جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کی پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر ڈالتا، کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیہ کرتا رہا۔ بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہے، کیونکہ چاند کا نور سورج کی نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا نور دن رات میں کسی وقت جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی وصف ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد وصال کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجر مبارک کا پردہ اٹھایا اور اپنے غلاموں کی طرف دیکھا تو ہمیں یوں محسوس ہوا گویا کہ آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کا ورق ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم کلام الہی ہونے کے سبب حسی اور معنوی نور پر مشتمل ہونے کی وجہ سے دیگر کلاموں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حسن و جمال، چہرہ انور کی نظافت و پاکیزگی اور تابانی میں یکتا و تنہا ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی نے اس عبد کامل فخر نوع انسانی کی ذات اقدس کو جملہ اور صاف سیرت سے مالا مال کر دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ظاہری حسن کا وہ لازوال جوہر عطا کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت بھی حسن سیرت ہی کا ایک باب بن گیا تھا۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سراپا کا ایک لفظی مرقع صحابہ کرام اور تابعی نظام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا کیا تھا کہ جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دور سے دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا اور قریب سے دیکھتا تو مسحور ہو جاتا۔ حضرت ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بدوی خاتون تھی جنہوں نے صحرا میں خیمہ لگا رکھا تھا۔ چند اونٹ اور بکریاں ان کا کل سرمایہ تھا۔ بکریوں کا دودھ ان کی گزر بسر کا اصل ذریعہ تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر ان کے خیمے کے آگے سے گزرے تو چند لمحے وہاں بھی قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات سن کر حضرت ام معبد نہایت متاثر ہوئیں۔ اس وقت ان کے شوہر خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ آئے تو خالی برتنوں کو دودھ سے بھرے ہوئے پایا اور ام معبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ ابو معبد نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے، ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس پر ام معبد نے زبان کو حرکت دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند لمحوں میں جو کچھ معلوم ہو سکا تھا اس طرح بیان کرنا شروع کیا کہ فصاحت و بلاغت کا دریا بہا دیا۔ انہوں نے اپنے معافی ضمیر کا پوری روانی سے اظہار کیا۔ الفاظ نہایت جچے تلے اور ادب و احترام کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ ان عربی الفاظ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ میں نے ایک معزز شخص کو دیکھا جس کی نفاست نمایاں، چہرہ روشن اور خلقت و بناوٹ میں حسن، نہ موٹاپے کا عیب نہ دبلے پن کا نقص، خوش روح، خوبصورت، آنکھیں کشادہ اور سیاہ، پلکیں لمبی، آواز میں کھنک، گردن سراہی دار، داڑھی گھنی، بوئیں کماندار اور جٹی ہوئی، خاموشی میں وقار کا جسمہ، گفتگو میں صفائی اور دلکشی، سراپا حسن، جمال میں یگانہ روزگار، دور سے دیکھو تو حسین تر، قریب سے دیکھو تو شیریں تر اور جمیل ترین، بات چیت میں مٹھاس، نہ زیادہ باتیں کریں اور نہ ضرورت کے وقت خاموش رہیں، گفتگو اس انداز کی جیسے پروئے ہوئے موتی۔ ان کے کچھ جانثار بھی ساتھ تھے جو انہیں گھیرے ہوئے تھے، وہ بولتے تو سب خاموش ہو جاتے، کوئی حکم دیتے تو اس کی تعمیل کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ سب کے مخدوم، سب کے متاع، ترشروئی سے پاک اور قابل گرفت ہاتھ سے مبرہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو معبد بولے خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں گا، اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک بدوی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اندازہ فرمائیے کیا حسن کلام ہے، کیا فصاحت و بلاغت ہے، کیا ادبیت ہے، کیا زبان کا نکھار ہے، کیا زبان کا نکھار ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئی مبارک کی زیارت سے مشرف ہوتے تو بے ساختہ کیا اٹھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کئی گنا بڑھ کر صاحب جمال اور جاذب نظر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن قامت بھی اپنی مثال آپ تھا، اس لحاظ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ حسین و جمیل اور شکیل و رانا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم، عطر کی لطافت و نظافت اور اس حسین پیکر کے بدن عطر سے پھوٹنے والی عنبری خوشبو سے بھی ہر دیکھنے والا اپنے مشام جہاں کو معطر کرتا ہوا محسوس کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موئے مبارک گہرے سیاہ، حسین و جمیل، خمدار، گیس مبارک کانوں کی لو سے بڑے ہوتے۔ جب آپ اپنے بالوں کو جھٹکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح مبارک روشن تر اور تابناک تر ہو جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفل میں صبح صادق یا شام کے وقت تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک یوں زوفشاں ہوتی جیسے روشن چراغ چمک رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مقدسہ سیاہ بلکہ دراز پتلیاں گہری سیاہ تھیں جن میں کبھی کبھی سرخ رنگ کے ڈورے بھی دکھائی دیتے۔ آنکھیں اس حد تک سرمگین تھیں کہ جب بھی کوئی عاشق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اسے محسوس ہوتا کہ چشمان مقدسہ میں سرما لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت اس حد تک تیز تھی کہ رات کے گھنے اندھیرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھتے جس طرح دن کے اجالے میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدہ زیب ریش مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موتیوں سے بھی روشن تر مقدس دانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشک بار رخسار، سینہ مبارک، بطن اقدس، نازک گردن، خوبصورت شانیں، بغلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیاں، ہاتھ، ہتھیلیاں، انگلیاں اور قدمین مبارک۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر کے کس کس عضو مبارک اور اس منور کا بیان کیا جائے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کا ایک جہاں بے پایاں تھے۔ دنیا بھر کے درختوں سے قلم بنا دیے جائیں، سمندروں اور دریاؤں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور بنی نوع انسان کے ساتھ جنات بھی مل جائیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی عظمتوں اور تابانیوں کو احاطہ طاری میں لانا چاہیں تو فنا ہو جائیں، روشنائی ختم ہو جائے اور خود لکھنے والے بھی لکھتے لکھتے راہی ملک عدم ہو جائیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لامحدود حسن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و صورت کے کمال حسن کا حق ادا ہو سکے۔ نہ کسی قلم میں اتنی سکت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کا احاطہ کر سکے اور نہ کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ آپ کے حسن و جمال کو بیان کر کے حق ادا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر و باطن کو وہ عظمتیں اور وہ وسعتیں عطا کی ہیں کہ کسی بشر کے لیے ان کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سراپا معجزہ ہے، اسی طرح آپ کا پیکر ذات اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر ذات بھی ایک معجزہ ہے۔ حسن کی تمام ادائیں آپ کی ذات میں جمع ہیں اور جہاں کہیں بھی حسن و کمال پایا جاتا ہے وہ ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔